اللہ اللہ اللہ۔ ام ربیعہ کہا کرتی تھیں، بڑی نیک اور صالح خاتون تھیں، وہ کہتی ہیں کہ میں نا بڑے امیر آدمی کی بیوی تھی، اپنے شوہر کے ساتھ چھت پہ بیٹھی تھی تو نیچے فقیر مانگنے والا آیا، اس نے بڑے درد سے صدا کی تو میں نے اپنے شوہر سے کہا کچھ دے دے، کہا دفع کر، ان لوگوں نے دھندا بنایا ہوا ہے۔ کہتے میں میکے سے بھی بڑا مال لے کے آئی تھی، میرے ماں باپ بڑے امیر تھے تو میں نے نا چوری اپنے خامد سے نظر بچا کے باتھ روم جانے کے بہانے گئی اور نیچے جا کے 5 دینار میں نے اس فقیر کی ہتھیلی پہ رکھے۔ کہتے اس نے 5 دینار دیکھے، پھر میری طرف دیکھا تو میں نے اس کی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھے۔ کہنے لگے بی بی رب تیرا بھلا کرے، میں 3 دنوں کا بھوکا ہوں۔ کہ وہ چلا گیا، میں گھر آ گئی، جب باہر آئی تو میرا شوہر کہنے لگا تو اتنی اب اتنی تو تیز ہو گئی ہے اور تو اتنی خود مختار ہو گئی ہے، میرے بغیر پوچھے مال خرچ کرے گی، جا تجھے 3 طلاقیں۔ کہتی میں بالدار اور وزادار باپ کی بیٹی تھی، طلاق لے کے گھر آئی تو میرا باپ ٹوٹ گیا، چارپائی پہ چلا گیا، اوہو یہ کیا بن گیا۔ کہتی بڑی تکلیف رہی، 1-2 سال کے بعد میرے ابا نے میری شادی کر دی۔ اب جس شوہر کے پاس گئی وہ بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، اللہ نے بہترین صلہ دیا۔ کتنی چھت پہ بیٹھی تھی، دروازے پہ فقیر آیا، میں نے شوہر سے کہا کچھ دے دوں، کہنے لگا 5 نہ دینا، 15 دینا، 20 دینا، میں فقیر ہوں، میں نے فقر سے دولت دیکھی ہے، اسے خالی نہ لوٹانا۔ کہتی ہے کہ میں نیچے گئی اور جب میں نے اس کی طرف دینار بڑھائے تو میری چیخ نکلی، پیسے پھینکے میں بے ہوش ہو کے گری، میرا شوہر نے آ کے اٹھایا، اندر لے گیا، پانی منہ پہ چھڑکا، کہنے لگا تجھے کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ جو مانگنے آیا یہ میرا پہلا شوہر تھا، وہی تھا جو کہتا تھا کہ تو 5 دینار دے آئیے، جا تجھے 3 طلاقیں۔ پڑھو نا حدیث پاک، میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک بندہ گنجا تھا، گنجا، کوئی ترتیب آگے پیچھے ہو جائے تو مفہوم کے لحاظ سے، لیکن میں مفہوم اس کا واضح کرتا ہوں، ایک گنجا تھا، کوئی شے نہیں تھی، سر پہ بال بھی نہیں تھے، رویا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا، تجھے کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا بال آ جائے اور تھوڑا مال آ جائے۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا تو بال بھی آ گئے تو بکریاں بھی آ گئیں، لائنیں لگ گئیں، مال ہی مال ہو گئے۔ دوسرے کے پاس گیا، وہ کوڑا تھا، اس کو جا کے کہا کیا چاہیے؟ کہنے لگا شفا ہو جائے اور کچھ اللہ تعالیٰ آسانی کر دے۔ شفا بھی ہو گئی، گائیں بھی دے دی، بھینسیں بھی دے دی، مال ہی مال ہو۔ پھر ایک کے پاس گیا، وہ اندھا تھا، تجھے کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں مل لیں اور کچھ ساتھ اللہ مال دے دے۔ اونٹ ہی اونٹ ہو گئے۔ جب بڑا نواز دیا تو پھر مالک نے امتحان لینے کا ارادہ کیا، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں بھی تیریاں اگ، آزمائشاں تیریاں، صحیح کہہ رہا ہوں، آزمائشاں تیریاں، یاری تیری سونا ہے پر آزمائشاں تیریاں، اے سونا پرکھیا جاندائی پہلو نہ لگاں دے لگ۔ اللہ نے فرمایا آزمائش کرو۔ سب سے پہلے گنجے کے پاس آئے، اسے کہا اللہ کے رستے میں کچھ دے، کہنے لگا میرے خرچے ہی بڑے ہیں، دیکھو تو صحیح کتنی مشکل میں وقت گزارتا ہوں، حال ہی کوئی نہیں۔ تو اس نے کہا میں نے تو سنا ہے تو گنجا اور بھوکا ننگا تھا۔ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رہی سے اعظم ہوں، تو یہ کس پاگل نے کہا ہے بھاگ جا؟ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ کھیت کھلیان اجڑ گئے، پھر سے گنجا ہو گیا۔ حضور علیہ السلام فرمانے لگے، پھر وہ اس کے پاس گیا جو کوڑا تھا، اسے کہا کچھ دے، کہنے لگا خرچے ہی بڑے۔ اب پوچھ لیں کسی امیر آدمی سے، کہے گا چکی کے نیچے ہاتھ ہے میرا، میرے سے زیادہ تو پریشان بندہ ہی کوئی نہیں، کیا بتاؤں آپ کو، اتنا ٹیکس ہے، اتنا جرمانہ ہے، فلانی شے، بڑا کچھ گنواتے ہیں لوگ۔ اس نے کہا میں نے تو سنا تو پہلے کوڑا تھا۔ اس نے کہا جا دوڑ جا، میں تو رئیس اعظم ہوں، دادا بھی پردادا بھی اور ساری نسل ہی۔ اس نے کہا اچھا جیسے تو تھا ویسے ہی ہو جائے۔ پھر وہ گیا اندھے کے پاس اور جا کے کہا اللہ کے نام پہ کچھ دے، تو کہنے لگا رب کے نام پہ؟
یہ کھڑے ہیں اونٹ جتنے تیرے دل کرے لے دا. اس نے کہا کیا مانا اس بات کا؟ کہنے لگا یار تجھے کیا بتاؤں، میں تو اندھا تھا، میں نے تو کبھی دنیا دیکھی نہیں تھی، پھر اس کریم نے فضل کیا تو مجھے بڑا کچھ دکھایا. میں کیا بتاؤں، میرا دل کر رہا ہے کہہ دوں کہ پھر اس نے کعبہ دکھایا، پھر اس نے روضہ رسول دکھایا، پھر اس نے ریاض الجنہ کے سجدے دکھا، پھر اس نے اپنے محبوب کے دروازے کی رونقیں دکھائیں. اس نے بڑا کچھ دیا، اس نے بڑا نوازا. میرے پاس تو شاید میں بدکار پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، ایت واصف یار نے نظر جو کی تھی، پھر واصف ہی ہوئی. یہ تو اس کا کرم ہوا. تو یہ وہ کہنے لگا تو اللہ کے نام پہ جان مانگ، میں وہ بھی دینے کو تیار. میرے پاس تو شے کوئی نہیں، تو مجھے تو اپنا پتہ ہے، میں تو کوئی شے نہیں تھا، کچھ نہیں تھا میرے پاس. یہ تو ان کا کرم ہے کہ رخ ان کا ادھر ہے. اور مختصر سی میری کہانی ہے، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. تو وہ کہنے لگا میں بھی کچھ لینے نہیں آیا تھا، تیری آزمائش ہی کرنے آیا تھا. تیری عزتیں بھی سلامت رہیں گی، تیرا مال بھی سلامت رہے گا، تیری شفا بھی. اپنی زندگی میں کبھی بھی اللہ کی بارگاہ سے توجہ ادھر ادھر نہ کریں. چھوڑے لوگ کیا کر رہے ہیں، دنیا کیا کہہ رہی. دنیا تیزی سے بدل گئی، حالات نے عجیب و غریب سا رخ اختیار کر لیا. تصوف اور طریقت کے نام پر کچھ لوگ تو بالکل منکر ہی ہو گئے اس خوبصورت طرز تربیت کے، اور کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سے فلسفے اختیار کر لیے. میرے بھائیوں، کچھ لوگوں نے عجیب و غریب سی تشریحات کر لی تصوف کی. کسی نے کڑے پہن لیے، کسی نے بال بے تحاشا بڑھا لیے، کسی نے عجیب و غریب رنگ اختیار کر لیا، اور بہت ساری بے دینی اس کے اندر ڈال دی. ایک تو یہ ہے کہ ہم تصوف کا، طریقت کا، اللہ کے بندوں کا پتہ کسی شخص سے پوچھیں، کسی کتاب کو دیکھیں تو لوگ مختلف الخیال دنیا میں ملتے ہیں. ایسا نہ کریں کہ رب کے قرآن سے ہی پوچھ لیں اللہ کے بندے کس طرح کے ہوتے ہیں، تاکہ بہت سارے فکری الجھاؤ سے اور ذہنی تضاد سے اور مزاجوں کے انتشار سے بچا جا سکے. کسی فلسفے میں نہ الجھیں، جبے کبے کو نہ دیکھیں، کسی قسم کے کسی الجھاؤ کا شکار نہ ہو. اللہ کا قرآن پڑھیں. اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا. فرمایا رحمان کے بندے وہ ہوتے ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، جو آہستگی سے چلتے ہیں. زمین معنی کیا ہے؟ وزادار لوگ ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، تحمل مزاج ہوتے ہیں. اللہ کے بندوں کی طبیعتوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. رحمان کے بندے آہستگی سے چلتے، کوئی تیزی، کوئی پریشانی، کوئی جلد بازی ان کے مزاج میں نہیں ہوتی. دوسری بات یہ کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. جب جاہل ان سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ جاہلوں سے بحث نہیں کرتے، وہ جب جاہل ان سے بات کرتے ہیں تو قالوا سلاما، وہ کہتے ہیں بھئی تمہیں سلام ہو. یہ ان کا دن ہے. ایک تو وزادار زندگی گزارتے ہیں، دوسرا الجھتے نہیں جاہلوں سے، اور تیسری بات قرآن نے بیان کی والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. وہ راتیں گزار دیتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے. کتنی تیزی ہے ہماری طبیعتوں میں، الجھاؤ ہے.
پریشانی ہے. دیکھیں نا یہ اللہ کا گھر ہے. بعض اوقات ہم مسجد میں آتے ہیں, سلام لینا یا ہاتھ چومنا یا میرا نعرہ لگانا یا میرے لیے اس سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے تو فائدہ اس بات سے ہوگا کہ آپ میری کوئی بات مان لیں اور اس پر عمل کریں تاکہ اللہ میری بھی بخشش کا کوئی سامان بنائے. لیکن ہمارے ہاں ایک عجیب سی بے چینی ہے, بے قراری ہے. میں بہت ساری جگہوں پہ اب جا نہیں پاتا کیونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے. میں داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ حاضری دینے چلا گیا تو وہ شور ہوا, پکڑ دکڑ, آنا جانا, جس طرح ابھی ماشاءاللہ سے آپ نے نہیں کیا. اسی طرح سے پھر کیا کرتے ہیں, سوچتے ہیں کہ جب لوگ ایک دوسرے پر گریں گے, بوڑھوں کو تکلیف ہوگی تو بہتر ہے نہ جائیں. آزمائش ہو جاتی ہے بزرگوں کے لیے. ٹھہراؤ پیدا کریں. اللہ کے بندے زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں. ٹھہراؤ ہوتا ہے, بردباری ہوتی ہے, تحمل ہوتا ہے, طبیعت میں سکون ہوتا ہے. آج بے چینی ہے, بے قراری ہے, جلدی بڑی ہے لوگوں کو. ہمارے طالب علم, ہمارے بچے جن کے پاس ڈگریاں ہیں وہ بھی بڑے ذرا جلد باز ہو گیا. دین کا کام کرنے والے بھی بیچاروں کو جمعہ 8 دن ہوتے نہیں کو دینی کام کرتے تو وہ پوچھتے ہیں انقلاب کیوں نہیں آیا, کب حالات ٹھیک ہوں گے, کب انقلاب. بھائی ابھی تو آپ چلے ہیں, آپ ڈیوٹی دیں, اذان وقت پہ پڑھے, مسجد کھولے, نمازی اللہ بھیجا کرتا ہے. اللہ کے بندوں میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. جلد بازی, طبیعت کی بے چینی, بے قراری یہ پریشان کرتی. حلم, بردباری. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نا نبی پاک علیہ السلام کے مہمان آیا کرتے تھے تو بعض اوقات مجھے قرض لے کر بھی میزبانی کرنا پڑتی تھی حضور کے مہمانوں. ایک یہودی تھے, انہوں نے مجھ سے کہا, اس یہودی آدمی نے, کہ یار ادھر ادھر سے جو قرضہ لیتا ہے تو مجھ سے لے لیا کر. کہتے اس نے قرضہ دیا, ایک وعدہ ہو گیا اتنے وقت کے بعد تمہیں پیسے دے دوں گا. ابھی وعدے میں 3 دن باقی تھے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف کے ایک بازار سے گزر رہے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پاک بارگاہ میں حاضر تھے. وہ یہودی آ گیا اور آ کے نبی پاک علیہ السلام سے مطالبہ کرنے لگا. وہ جناب بلال نے قرض لیا تھا واپس کریں, تو حضور نے فرمایا ابھی تو وعدے میں ٹائم ہے. کہنے لگا آپ دیں, اور اس نے بڑے سخت لفظ کہے. کہنے والے تو کہہ ہی دیتے, سننے والے کمال کرتے. اس نے سخت جملے کہے. حضرت عمر نے تلوار پہ ہاتھ رکھ لیا. نبی کریم فرمانے لگے مسکرا کے, تو میں عمر جلدی نہ کر یار, ہم تو دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں. یہ جو بے چینی ہے نا, بے قراری, آپ نہ لڑائی کر کے فتح نہیں حاصل کر سکتے. بحث کر کے فتح, آپ نے ایک بات کی, آپ کا مخالف 3 کرے گا, پھر آپ کو 6 کرنی پڑیں گی, پھر وہ 9 کر دے گا. تو اس نے ایک بات کی, آپ چپ رہیں. اس نے 2 کی, آپ چپ ہیں. 3 کی, چپ ہیں. 4 کی, آخر میں وہ کہے گا اوے تو میں نے پاگل سمجھنا. اب وہ بولتا کیوں نہیں؟ تو چپ رہ کے تو سامنے والے کو پاگل بھی کیا جا سکتا ہے. اس لیے درویشوں نے کہا تھا جتن جتن تہار کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرا. اوے جتن دا مل کوڈی پیندا ہی, ہارن دا مل ہیرا. حضور فرمانے لگے عمر جلدی نہ کر یار, ٹھہر جا. حضور فرمانے لگے عمر اس طرح کر, فلاں جگہ پہ کھجوریں پڑی ہیں, اسے وہاں لے جا اور تول تول کے دے کھجوریں. حضرت عمر کہتے ہیں میں انہیں ساتھ لے گیا. مجھے ذرا غصہ تھا, وہ نہ مجھ سے تھوڑی تھوڑی باتیں پوچھنے لگا, تو میں کھجوریں دے رہا ہوں, میں توجہ نہیں کر رہا. کہنے لگا عمر یار مجھ پہ جلدی نہ کر, میری بات تو سن. میں نے کہا بولے. کہنے لگا میں عام آدمی نہیں ہوں, تو رات کا عالم ہوں, پڑھا لکھا ہوں, آسمانی کتابیں جانتا ہوں. عمر کہتے میں نے آنکھ کھولی. میں نے کیا مطلب؟
کہنے لگا میں نے جان بوجھ کے قرضہ دیا تھا اور وقت سے پہلے جان بوجھ کر میں نے مطالبہ کیا، سخت بات بھی جان بوجھ کے کی ہے۔ میں نے کہا وہ کیوں؟ کہنے لگا میں نے اللہ کے آخری نبی علیہ السلام کی جتنی صفات تورات میں پڑھی تھی وہ ساری نبی پاک میں پائی جاتی تھی کہ جیسے جیسے کوئی جہالت کرتا جائے گا ویسے ویسے نبی پاک کا علم بڑھتا جائے گا، حوصلہ بڑھتا جائے گا، سرکار درگزر کرتے جائیں گے۔ عمر ساری شانیں دیکھ لی تھی، یہ برداشت والی شان بھی دیکھ لی ہے۔ کیا بات ہے علم کی، بردباری کی، کیا بات! حضرت عمر سے وہ کہنے لگے اب اس طرح کریں مجھے ساتھ لے جائیں، نبی پاک سے معافی بھی لے کے دے دیں اور حضور کا کلمہ بھی پڑھوا دیں۔ جلدی پتہ نہیں کاہے کی ہے، بے چینی پتہ نہیں کاہے کی، آزمائش پتہ نہیں کاہے کی۔ ایک دوست مجھ سے ملنے آ گئے، مجھے جلدی تھی، میں نے کہیں جانا تھا۔ تو آج کل ہمارا سب سے اہم موضوع ہوتا ہے پاکستان کے حالات ڈسکس کرو۔ اگر تبصروں سے کوئی ملک ٹھیک ہوتا تو سب سے پہلے ہمارا ٹھیک ہونا تھا، کیونکہ جتنے تبصرے یہاں ہوتے ہیں نا، ہر بندہ تو صحافی ہے، سب کے پاس موبائل ہے، سارے میڈیا چلاتے ہیں، اور بھائی چھوڑنا بھی چاہیے کبھی کبھی موبائل، اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا، کیا کریں، آزمائش ہو جاتی۔ تو مجھے جانا تھا، میں ان سے اجازت لینا چاہ رہا تھا، وہ مجھے کہنے لگے سنائیں پھر حالات کیسے ہیں؟ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ تو بھی پریشان ہو گیا، جنہیں تسی نہیں سارے ہو گئے کہ بالکل ٹھیک نہیں حالات۔ میں نے اسے کہا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم تو حالات ایسے ہی دیکھ رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو وہ کہنے لگا نہیں جی حالات بڑے خراب ہیں۔ میں نے اسے کہا پاکستان کی خوبیاں نہ ڈسکس کریں۔ میں نے کہا میں ایک خوبی بتاؤں، اور بھی کئی لوگوں سے میں نے یہ بات کی، میں نے کہا بتاؤں، کہنے لگے بتائے۔ میں نے کہا نماز پڑھنے کا جتنا اچھا بندوبست میرے ملک میں ہے اتنا کہیں بھی نہیں ہے۔ سڑک پہ چڑھ جائیں، جی ٹی روڈ پہ یا موٹر وے پہ، ہر جگہ، ہر پمپ پہ مسجد بھی ہے، وضو خانہ بھی ہے، کسی کی نماز قضا، یہ انتظام کسی اور ملک میں نہیں۔ یہ چھوٹی خوبی ہے کہ آپ کو سجدوں کی آزادی ہے۔ خدا کے بندو، ہر وقت منفی باتیں کرنا کوئی ضروری ہے؟ ہر وقت منفی چیزوں کو ڈسکس کرنا کوئی ضروری ہے؟ مثبت رہیں، علم والے رہیں، بردبار رہیں۔ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہوتی ہے۔ حضور نے صرف 4 کاموں میں جلدی کرنے کا کہا، نماز کا وقت ہو جائے جلدی پڑھ لو، بچے کا مناسب رشتہ مل جائے شادی جلدی کر دو، حضور علیہ السلام نے فرمایا کسی کا انتقال ہو جائے دفن جلدی کر دو، چوتھا فرمایا کسی کی رقم دینی ہو تمہارے پاس بندوبست ہو گیا فوراً ادا کر دو۔ باقی تو ہر کام میں آہستگی، بردباری، ٹھہراؤ، وزاداری، خوبصورتی، مسکرانا۔ اگر روز کے 100 لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں نا ہم سے تو 95 طلاق والے ہیں۔ میاں بیوی بحث کرتے ہیں، بحث کرتے جا رہے ہیں، مقابلہ شروع کر لیا ہے، بچے پریشان ہیں، امی ابو لڑائی کر رہے ہیں، اور زیادہ ذمہ داری خامد کی تھی کیونکہ خامد کو اللہ نے زیادہ عقل عطا کی۔ اس کا کام تھا بحث نہ کرتا، سمجھتا کہ وہ بیچاری تو اتنی عقل نہیں رکھتی، میرے جتنا شعور نہیں، لیکن یہ برابر کی بحثیں کرتے ہیں۔ میں نے ایسے بھی گھر دیکھے ہیں جہاں بحث جیت گئی، رشتہ ہار گیا، طلاق ہو گئی۔ ماں باپ کے ہوتے ہوئے بچے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں بحثوں میں۔ علم پیدا کرو، ٹھہراؤ پیدا کرو، برداشت کی قوت پیدا کرو۔ ہمارے درویش کہتے ہیں 14 طبق دلے دے اندر میں تبو واگو تانے ہوں، دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلا دیا جانے ہو۔ دریا کے برابر دل ہو تیرا، ویسے نہیں کرنی۔ اگر کوئی جاہل مل جائے نا، وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا،
اسے سلام کرنی ہے. جاہلوں سے بحث، ہم نہ جاہلوں سے بحثیں کرتے ہیں. پتہ بھی ہے سامنے والا بیوقوف ہے، جاہلہ بحث کر رہے ہیں، کرتے جا رہے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اکثر میری بحث ہوئی، مسائل میں گفتگو ہوئی، لیکن فرماتے ہیں جب میری عالم سے بحث ہوئی ہے نا، کبھی سامنے والے عالم نے میری رائے قبول کر لی، کبھی میں نے اس کی قبول کر لی، کبھی وہ جیت گئے کبھی، لیکن فرماتے ہیں جب بھی میری جاہلوں سے بحث ہوئی ہے جاہل ہی جیتے، اس لیے کہ جاہل سے کوئی جیت سکتا. درویش نے لکھا ہے گدھے اور گھوڑے کی بحث ہو گئی تھی. گھوڑا کہتا تھا آسمان کا رنگ نیلا ہے اور گدھا کہتا تھا نہیں جی کالا ہے. تو بڑی دیر بحث ہوتی رہی، گھنٹے گزر گئے. جب نتیجہ کوئی نہ نکلا تو کہنے لگے بادشاہ سے فیصلہ نہ کرا رہے، شیر بادشاہ تھا. چلو بڑے گھنٹے بحث ہوتی رہی. گدھا گھوڑا دونوں گئے شیر کے پاس، فیصلہ لے کے کہا بتائیے جی آسمان کا رنگ کیا ہے؟ تو کہنے لگا نیلا. تو گھوڑا کہنے لگا میں بھی 3 گھنٹے سے گدھے کو یہی سمجھا رہا ہوں، سمجھ ہی نہیں رہا، یہ کہتا ہے کالا ہے. تو شیر کہنے لگا بات بھی گھوڑے کی ٹھیک ہے اور گھوڑے کو عمر قید کی سزا بھی ہے. اس نے کہا وہ کیوں جی؟ کہنے لگا سزا اس بات کی نہیں دی کہ تیری بات غلط ہے کہ ٹھیک ہے، سزا اس بات کی ہے کہ تو نے گدھے سے بحث شروع کر دی. گدھے سے بھی کبھی کوئی بحث کرتا ہے. ناراض ہو گئے آپ لوگ؟ اور غور تو کرو کیا کہہ رہا ہوں میرے بھائی. میں بڑے بیوقوفوں کو جانتا ہوں جو گدھوں سے بحث کرتے ہیں، اور یہ تو گدھا ہے، گدھے سے بھی کوئی بحث کرتا ہے. خدا کے بندو اپنا معیار رکھو. ہر ایک کے منہ لگنا ہمارا معیار نہیں، سٹینڈرڈ نہیں ہمارا. آپ صوفیاء کی جماعت ہیں، آپ کا مزاج، آپ کا مورال بلند ہونا چاہیے. بحث، اور پھر چھوٹے ظرف کے لوگ ہوتے ہیں جو ہر جگہ بحثیں کرتے ہیں. علماء کریں گے علماء سے گفتگو، کبھی کوئی موقع بنے گا مناظرے کا تو احقاق حق کے لیے. ہم عوام ہیں، ہمیں ہر جگہ بحث نہیں کرنی چاہیے، الجھنا نہیں چاہیے، اور بیوقوفوں سے تو بالکل نہیں کرنی چاہیے. اور کبھی کوئی ایسا معاملہ آ جائے کہ جب سامنے والا نادانی کر رہا ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ عالم بھی تھے، ولی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے. تو آپ رات کو نہ گزر رہے تھے ایک جگہ سے، تو ایک بزرگ لیٹے ہوئے تھے فٹ پاتھ پہ آرام فرما تھے. اس زمانے میں لوگ لکڑی کے جوتے پہنتے تھے، کھڑاؤں جنہیں کہا جاتا. بابا جی سوئے ہوئے ہیں فٹ پاتھ پہ، جناب عمر بن عبدالعزیز کا پیر آ گیا. تو اچانک ٹکر ہو جائے موٹر سائیکل کی موٹر سائیکل سے یا گاڑی سے، تو لوگ کیا کہتے ہیں؟ اندھا ہے تو. حالانکہ جو اندھا ہوتا ہے وہ موٹر سائیکل تو نہیں نہ چلا سکتا، اندھا گاڑی تو نہیں نہ چلا سکتا. یہ ایک تنقید ہوتی ہے کہ تو اندھا ہے، یعنی تو دیکھ، تجھے نظر بھی آتا ہے پھر بھی تو نے ٹکر لگا دی. تو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا پیر بابا جی کے پیر پہ آیا تو بابا جی اچانک اٹھے، کہنے لگے آپ اندھے؟ یہ وقت ہے بندہ بادشاہ بھی ہو، طاقتیں بھی ہو، اور پھر اس کا ظرف اتنا بڑا ہو، آپ اندھے؟ تو جناب عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ بابا جی کی اتنی 7 سپاہی بھی تھے، اتنی سخت بات سن کے بھی مسکرائے. اوہو یہ کمال ہے، یہ مسکرانا کمال ہے. مسکرائے اور مسکرا کے فرمانے لگے نہیں بزرگوں میں اندھا نہیں، مجھے نظر آتا ہے. وہ جو سپاہی ساتھ تھے نا، آپ کو پتا ہے یہ جو کیتلی ہوتی ہے یہ چائے سے زیادہ گرم ہوتی ہے، ساتھ والوں کا مسئلہ زیادہ گڑبڑ ہوتا ہے. وہ جو 7 سپاہی تھی انہوں نے تلواریں نکال لی. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ہوا؟ کہنے لگے جی بابا جی نے آپ کو اندھا کہا ہے. فرمانے لگے انہوں نے تو نہیں کہا. کہ جناب کہا ہے. فرمایا بابا تم سے باتیں کر رہا تھا کہ مجھ سے کر رہا تھا؟ جی باتیں تو آپ سے ہی کر رہے تھے. فرمانے لگے اللہ کے بندو، بابا جی نے تو ایک سوال پوچھا ہے،
انہوں نے پوچھا آپ اندھے تو نہیں؟ تو میں نے جواب دے دیا نہیں مجھے نظر آتا ہے، اس میں لڑائی والی کون سی بات ہے؟ سوال کا جواب ہوتا ہے کہ لڑائی ہوتی، ہم لڑائی کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، الجھے نہیں۔ اور کبھی کوئی پوری مخالفت پہ اتر بھی آئے پھر بھی مسکرا مسکرا کے جواب دے۔ دشمن نہ اس وقت زیر ہو جاتا ہے جب وہ آپ کو مطمئن دیکھتا ہے، لیکن ہمیں لوگ چڑھا دیتے ہیں، ہم چڑھ جاتے ہیں۔ ایک بات کر دی کسی نے، ایک پوسٹ کر دی، ہم بڑی ٹینشن میں ہو یہ کیا ہوگی، وہ پوسٹ کر کے بات کر کے اپنے کام لگا ہوا ہے، ہم جواب در جواب کے چکر میں پڑے۔ وہ دفع کر، فضول آدمیوں کے منہ لگتا ہے، یہ کوئی ان کا کوئی معیار ہے کہ آپ ان کے منہ لگیں گے؟ آپ بلند کریں اپنے مزاج کو، طبیعت کو بلند کریں، الجھے نہیں۔ مخالف جتنی مرضی شرارت کرے، چڑھنا نہیں۔ لوگ چڑھاتے، اچھا مجھے بتائیے، میری طرف توجہ ہے آپ کی؟ چڑھانے والا زیادہ خطرناک ہوتا ہے کہ چڑھ جانے والا؟ چڑھ جانے والا۔ جو بندے چڑھ جاتے ہیں ان کو تو پھر لوگ ستاتے ہیں بڑا۔ چڑھنا نہیں، چڑھنا نہیں۔ آپ نے بلند حوصلہ رہنا ہے زندگی میں۔ کوئی بندہ اگر آپ پہ ہنستا ہے، آپ کا ظرف اتنا بڑا ہو کہ وہ ہنس کے شرمندہ ہو جائے۔ کوئی آپ پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اتنے بڑے قد کے ہوں کہ آپ اتنے بڑے حوصلے کا مظاہرہ کریں کہ وہ شرمسار ہو جائے۔ کبھی بھی زندگی کے اندر چڑے نہیں، پریشان نہیں ہو۔ اور بالخصوص کچھ ایسے نادان ہوتے ہیں جو اللہ کے بندوں کا مذاق اڑاتے ہیں۔ طالب علم سکول میں پڑھتا ہے، کالج میں مذاق بنایا جاتا ہے، ناک کیسا ہے، رنگ کیسا ہے۔ یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے، لیکن جس کی ناک چپٹی ہے، رنگ کالا ہے، اسے تو ناز کرنا چاہیے۔ اس لیے کہ رب کہتا ہے فی ای صورت ما شاء رکبک، جیسے میں نے چاہا ہے ویسے میں نے تیری صورت بنائی ہے۔ تو اسے کہو یہ میرا چہرہ نہیں، یہ تو میرے رب کی چاہت ہے۔ تو میں راضی ہوں، میں بڑا خوش ہوں اپنے رب کی رضا پہ۔ میرے بھائی چڑھنا نہیں۔ لوگ آئیں گے بڑی بڑی سخت بات بھی کریں گے، بڑی بڑی سخت بات، اور بلا وجہ وضاحتیں بھی نہیں دینی۔ کیوں وضاحتیں دے دی ہم؟ میرا ایک دوست تھا، تو مجھے کہنے لگا جی فلاں بات کا جواب نہیں دیتے لوگ، فلاں کا۔ میں نے کہا یار سوال کا جواب ہوتا ہے، چڑھانے کا جواب اس کا جواب نہیں ہوتا، اس پہ تو بندہ ہنستا ہے، موج کر۔ ایک بہت بڑے درویش گزرے، حضرت فخر جہاں دہلوی، بہت لمبے چوڑے لوگ، عقیدت مند تھے۔ بعض لوگوں سے نا لوگ پیار بڑا کرتے ہیں۔ یہ اب جس طرح آپ آئے ہیں، یہ چھتیں بھری ہیں، باہر لوگ ہیں، ارے میں گسارو سویرے سویرے، خرابات کے گرد پھیرے بپھیرے، کبھی اس طرف بھی گزر کر تو دیکھو، بڑی رونقیں ہیں فقیروں کے ڈیرے۔ اتنی محبت، اتنی محبت، اتنا پیار، اور جس طرح آپ نے والہانہ محبت کی۔ اور مجھے دوست پوچھتے ہیں آپ کا ضلع کون سا ہے، میں کہ سارے ضلع میرے ضلع میں۔ تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے، ہم تو جس گھر میں رہے مولا تیرے ہی مہمان رہے۔ یہ تو کرم ہے، جہاں جاتے ہیں اسی طرح اہلیان محبت سے سارے ضلع ہی بھائی اپنے۔ تو کچھ پھر بیچ میں ہلکا پھلکا اگر کوئی شخص ناراض بھی ہو، حسد بھی کرے، تو میرا خیال ہے پریشان ہے محبت کرنے۔ میں طالب علموں سے کہتا ہوں، میں کہتا ہوں 100 بندے جمعہ پڑھنے آئے تمہارے پاس، 99 پیار کرنے والے، ایک مخالف ہے، لیکن نلائکو تم سارا جمعہ مخالف ہی پڑھا دیتے ہو۔ اس کو نکال دو دماغ سے، ایک مخالف، 99 پیار کرنے والے، چھوڑو اس کو۔ آپ نے ساری توجہ اسی پہ کر دی ہے۔ حضرت فخر جہاں دہلوی رحمت اللہ علیہ، ہزاروں لوگ عقیدت مند تھے، اب اتنے لوگ پیار کرے تو بادشاہ وقت پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا یہ مولوی کہیں حکمران ہی نہ بن جائے۔ اس نے ایک طوائف کو 4 پیسے دیے کہ تو نے اداکاری کرنی ہے۔ حضرت جامع مسجد کی سیڑھیوں سے اتر رہے تھے،
ارد گرد عقیدت مند تھے، رش تھا، وہ بی بی بنی سوری آ گئی، سلام لی اور باتیں ایسے کرنے لگی جیسے بڑی پرانی جاننے والی ہے۔ کیا حال ہے؟ وہ کمر کے درد کا کیا حال ہے؟ سارے مرید پکے نہیں ہوتے، کچھ کچے پکے بھی ہوتے۔ وہ پریشان ہو گئے کہ بابا اور اتنی واقفیت طوائف سے۔ پھر وہ فوراً کہنے لگی میں اس وقت آنا نہیں چاہتی تھی، پر وہ جو رات آپ آئے تھے نا رات کو تو کھوٹے سکے دے گئے آپ۔ بازار گئی ہوں تو دکاندار نے لیے نہیں، بہت سارے بندے سوچ رہے تھے کہ ہم نے کبھی پوچھا نہیں پیر صاحب رات کو کہاں ہوتے۔ تو وہ پریشان تھے اور بی بی اداکاری کر رہی تھی۔ حضرت بڑے مطمئن ہے، رب کے بندے ہیں نا، بڑے اطمینان سے باتیں سن رہے۔ جب وہ چپ کر گئی تو آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور 3 دفعہ کہا بیٹی، او میری بیٹی، او پیاری بیٹی، پتر تو کھوٹے سکے دے دا اور اصلی لے دا، دوبارہ بھی کبھی ضرورت پڑی تو بیٹا آ جانا، فخر جہاں کا دروازہ کھلا ہوا ملے گا۔ یہ لفظ کہہ کے نا، یہ لفظ کہہ کے حضرت جلدی سے سیڑھیاں اترنے لگے۔ وہ بی بی تھوڑی دیر سکتے میں رہی اور پھر رج کے روئی اور پھر حضرت کے پیچھے دوڑی، جا کے آگے پیروں کی طرف بیٹھ گئی، ہاتھ باندھ دیے، کہنے لگی او دلی کے بے تاج بادشاہ، مجھے تو پیسے دیے گئے تھے تجھے بدنام کرنا تھا، میں وہ بی بی ہوں جسے اس کے اپنوں نے بھی بہن بیٹی کہنا چھوڑ دیا، میں تجھے بدنام کرنے آئی اور تو نے مجھے بیٹی بنا لیا، اور 3 دفعہ مجھے بیٹی بیٹی کہہ کے پکارا۔ میں تیرے صدقے جاؤں، اب میں اس شہر والوں کو بتاؤں گی کہ فخر جہاں کی بیٹی کیسی ہوتی ہے۔ یہ لفظ کہتے اس نے اپنا کپڑا اٹھایا اور چہرے پہ نقاب کیا، کہنے لگی سنو شہر والوں، آج کے بعد کسی طوائف کا کوٹھا سمجھ کے نہ آنا، میں نے اسے مسجد بنا دیا ہے، قیامت تک مدینے والے کے نام کی اذانیں پڑھی جائیں گی۔ اللہ والوں کا ضرب بہت بڑا ہوتا ہے، یہ الجھے نہ، پریشان نہ ہو۔ اور تیسری بات والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، رب کے بندوں کی راتیں موبائل پہ نہیں گزرتی، سڑکوں چوکوں پہ نہیں گزرتی، اللہ کا قرآن کہتا ہے ان کی رات یا سجدے میں گزرتی ہے یا قیام میں گزرتی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اتنی دیر نبی پاک نے نفل پڑھے رات کو، اتنی دیر کہ فجر کی اذان ہو گئی اور میں نے حضور کے قدموں میں ورم دیکھا۔ میں نے صبح عرض کی حضور آپ کے صدقے اللہ اگلے پچھلوں کو بخشے گا، امام الانبیاء ہو کر، سید الرسل ہو کر اتنی مشقت۔ حضور فرمانے لگے عائشہ تم نے بتایا ہے نا میرے اللہ کا مجھ پر بڑا انعام ہے، تو بتا پھر اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ کبھی تو بھی تو ساری رات مصلے پہ گزارنا، کبھی ایک رات، چلو میں روز کی بات نہیں کرتا، کبھی کبھی کوئی ایک دن سارا گزارنا اللہ کی بارگاہ میں، اس کے رستے میں۔ ہم تو میرے بھائی نہ بزرگوں کو وقت ملتا ہے سٹیٹس لگانے سے، نہ بچوں کو ملتا ہے، ہم تو پتہ نہیں کہاں کھو گئے۔ زندگی وہ نہیں ہے جو موبائل کے اندر ہے، زندگی یہ جیتی جاگتی ہے، باہر دیکھیں لوگوں کو۔ خدا را اپنا مسلح سے رشتہ مضبوط کریں۔ طاقتور مومن وہ ہوتا ہے جس کا مسلح سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، جسے دعا مانگنی آتی ہے، جسے رب کو منانا آتا ہے، جسے سجدے میں جانا آتا ہے۔ آپ دیکھیں نا نبی پاک کی سیرت کو پڑھیں، سورج گرہن ہو گیا تو حضور نے مصلی بچھا لیا، بارش نہیں ہوتی تو مصلی بچھا لیا، بارشیں زیادہ ہوتی ہیں تو مصلی بچھا لی، ہر موقع پر نماز۔ یہاں تک کہ بدر کی رات جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے حضور نے صفیں سیدھی کرائی، لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائی، کافر ساری رات گوشت بھون بھون کے کھاتے رہے،
اور اللہ کے لاڈلے نبی ساری رات سجدے میں رہے. یا اللہ میں 313 لے کے آ گیا ہوں، اگر یہ ہلاک ہو گئے کون تیری عبادت کرے گا قیامت. ساری رات نماز پڑھی نبی پاک نے، ساری رات. میں کیسے آپ سے عرض کروں کہ ہمارا سجدہ کمزور ہے، محفلیں لمبی نمازیں چھوٹی. خدا را واپس آؤ. اور خبردار وہ جو تمہیں ملانگ تلانگ ملتے ہیں، وہ جو کڑے اور وہ جو جناب، ان کو کہو مولا علی شیر خدا کا نام لیتے ہو. شیر خدا تو کہتے ہیں میں نے اللہ سے دعا مانگی یا اللہ جنت میں بھی نماز کی توفیق دینا. فرماتے میرا نماز کے بغیر دل ہی نہیں لگتا. نماز نہ ہوگی تو دن کیسے گزرے گا. کچھ دکھ نہ بندے کے بڑے ذاتی قسم کے ہوتے ہیں، بندہ کسی سے نہیں کہہ سکتا، کسی سے نہیں. میں دیانتداری سے کہتا ہوں، بڑے قریبی بندے سے بھی بندہ اپنا دکھ بیان نہیں کر سکتا. ہمارا دین بڑا خوبصورت ہے. ہمارے دین نے نا ہمیں دعا سکھائی ہے. کیا مطلب؟ جو کسی سے نہیں نہ کہہ سکتے اپنے رب سے کہہ دو. راز بھی رکھا جائے گا، رحمت بھی ہو جائے. عبادت سے رشتہ جتنا مضبوط ہو، جتنا زیادہ. ایک دوست مجھ سے کہنے لگے میرا نماز میں دل نہیں لگتا. میں نے انہیں کہا نماز دل کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت. دل نہ لگے پڑھنی پھر بھی ہے، دل کا کیا تعلق. دل تو کئی چیزوں کو کرتا ہے، کئی کو نہ بھی لگے. اور میں نے کہا ویسے آپ سے سچ بتاؤں، دل اگر صحیح کر کے کہیں لگتا ہے تو لگتا ہی نماز میں ہے. اگر وہ کہیں صحیح کر کے لگتا ہے نا، لگتا ہی نماز میں. حاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کے آئی تھی اور مسلمان مجاہدین نے اس کے علاقے پر حملہ کیا تو وہ قیدیوں کے ساتھ آئی. حضور علیہ السلام نے اسے آزاد کر دیا. واپس گئی اپنے بھائی عدی بن حاتم سے جا کے کہنے لگی جس سے میں مل کے آئی ہوں وہ بادشاہ نہیں، وہ اللہ کے نبی ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بادشاہوں کے یہ مزاج نہیں ہوتے، ان کے یہ طریقے نہیں ہوتے. جن سے میں مل کے آئی نا، مل کے حضور سے گئی ہے، لیکن حضور سے ملنے کے بعد اس کے ذہن میں آ گیا یہ اللہ کے نبی ہے. تیری حیات پاک کا ہر لمحہ پیغمبر لگے. حضور سے مل کے گئی اور جا کے اس نے یہ اپنے بھائی سے کہا. تو عدی جو تھے وہ ظاہر ہے حاتم تائی نے زندگی میں بڑے بڑے بادشاہوں سے، بڑے بڑے لوگوں سے ملاقات کی تھی. تو عدی کہنے لگا کہ میں اسی طرح عورتوں کے کہنوں پہ نہیں مانتا، میں خود جاؤں گا. عدی آئے مسجد میں، حضور تشریف فرما. سادی سی مسجد، غلاموں کے بیچ آقا تشریف فرما. اور بڑا انفرادی سا رنگ ہے، بڑی سادگی ہے. عدی کہتے ہیں دل پہ چوٹ آئی. یہ بادشاہ ہوتے تو محل ہوتا، یہ بادشاہ ہوتے تو لاؤ لشکر ہوتے، ہٹو بچوں کی داستانیں ہوتی. لیکن یہ سادگی، یہ خوبصورتی، یہ وزاداری، یہ غریب پروری، یہ بندہ نوازی، دل پہ چوٹ لگی. لیکن میرے دل میں خیال آیا کہ مسجد تو سادی ہے، شاید گھر بڑا عالی شان ہو. یہ بھی ہوتا ہے، یہ بھی ہوتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بعض جگہوں پہ لوگ اپنے ذاتی گھر تو بڑے اونچے بنا لیتے ہیں، لیکن اپنے ابا جی کا دربار بنا رہے ہوتے ہیں تو اس پہ ساری زندگی بالے ہی کھڑے رہتے ہیں. گو کیتی ہے تواڈے پیراں دا دربار بندا ہے، تعاون کرو. اور بھئی تیرے بھی کچھ لگتے تھے پیر صاحب، تو بھی کچھ کر. یہ رویے ہم نے دیکھے ہیں الا ماشاءاللہ. بھائی عدی کہنے لگے میں گھر جاؤں گا، گھر دیکھوں گا. میرے دل میں خیال آیا پر قربان جاؤں مدینے والے محبوب کے. حضور فرمانے لگے چل میں تجھے گھر لے چلوں. کہتے میرے دل میں خیال تھا. حضور مجھے گھر لے گئے. پھر میں کاشانہ نور پہ پہنچا. پھر میں اس جگہ پہنچا جہاں حضرت جبریل بھی اجازت لے کے حاضر ہوتے. پھر میں وہاں پہنچا.
جہاں فرشتے ترستے ہیں دیدار کو، لیکن وہاں بھی میں نے ایک مٹکا دیکھا، 2 پیالے دیکھے، ایک چٹائی دیکھی، کھجور کی چھال کا تکیہ دیکھا۔ فرماتے ہیں حضور میرے لیے کھجوریں اور دودھ لے کے آئے، اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف بڑھا کے کہنے لگے تو اسلام پر یہ غربت دیکھ کر کلمہ نہیں نہ پڑھ رہا، ایک وقت آئے گا اور میں وقت لاؤں گا کہ ایک عورت مقام حرا سے اکیلی چلے گی اور آ کے بیت اللہ کا طواف کرے گی، اسے سوائے اللہ کے کسی کا ڈر نہیں ہوگا۔ وقت آئے گا، حالات بدل جائیں گے۔ ادھی کہتے ہیں میں سمجھ گیا کہ یہ بادشاہ نہیں، یہ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ فرماتے ہیں مسلمان ہو گئے۔ تو جو بھی دروازہ محبوب تک پہنچا ہے، جو بھی بارگاہ رحمت للعالمین تک پہنچا ہے، اسے اللہ کی معرفت مل گئی، اسے جینے کا سلیقہ۔ اور یار جینے کا کیا، یہ عجیب لوگ تھے نا حضور کے غلام، جو شہادت کی دعائیں مانگتے تھے، جو شہادت کی طلب کرتے تھے، یعنی نرا جینے کا مزہ ہی نہیں، مرنے کا بھی مزہ آنے لگ گیا، یعنی لطف اندوز ہونے لگی زندگی، مرنے کا بھی لطف آنے لگا، مرنے کا بھی۔ یہ تاریخ میں لوگوں نے عجیب نظارے دیکھے ہیں کہ 2 بھائی جا رہے ہیں جہاد کے لیے اور بڑا سلیکٹ ہو گیا، تو چھوٹے سے کہا گیا تیری عمر تھوڑی ہے، تو عرض کرتا ہے یا رسول اللہ کشتی کرا کے دیکھ لیں۔ حضور میں یہ عمر میں بڑا ہے، پر حضور میں اسے گرا سکتا ہوں۔ یہ شہادت کے لیے یہ تڑپ، یہ ولولہ، یہ جذبہ، یہ کیفیات، او بھائی یہ کب نصیب ہوئی کہ لوگ ہنسی خوشی جان دینے لگ گئے، مرنے میں مزہ آنے لگا، لطف آنے لگا جان دینے میں، اتنا بڑا سرور۔ یہ صرف اس وقت آتا ہے جب معرفت الہی انسان کو نصیب ہو، جب اسے نبی پاک علیہ السلام کے زیر سایہ رہتے ہوئے اللہ کا قرب نصیب ہو، پھر یہ کرم نصیب ہوتا ہے۔ آپ دیکھیے حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے احد والے دن میں نے ایک صحابی کو دیکھا، وہ کھجور کھا رہے تھے، اور کھجور کھاتے کھاتے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اگر اس جنگ میں میں شہید ہو جاؤں تو کہاں جاؤں گا؟ ابھی کھجور کھا رہے ہیں، میں اگر شہید ہو جاؤں تو حضور کیا ملے گا، کہاں جاؤں گا؟ تو کریم فرمانے لگے بڑی سادی سی بات ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو رب کریم جنت عطا کرے۔ تو جتنی کھجور کھا چکے تھے کھا لی، باقی منہ سے نکال دی، تلوار لی، میدان میں گھس گئے، شہید ہو گئے۔ یعنی شہید ہونے میں اتنی دیر کرنا بھی پسند نہیں کیا جتنا کھجور کھانے میں ٹائم لگتا ہے، اس لیے کہ وہ جو ایک خاص تڑپ ہے، وہ طلب ہے انسان کی کہ اللہ کے راستے میں میری جان جائے، مجھے شہادت کا مرتبہ ملے۔ میں نے بڑے قریب سے بعض لوگوں کو دیکھا ہے، بڑے مخلص ہوتے ہیں، بڑے نفیس ہوتے ہیں، بڑے اچھے ہوتے ہیں، لیکن کسی رستے کی تلاش میں ہوتے ہیں، کسی صاحب درد کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال اپنے آپ کو، ڈھونڈتا پھرتا ہوا اقبال میں اپنے آپ ہی گویا مسافر، آپ ہی منزل ہو گئے۔ ڈھونڈتے ہیں، تڑپ ہے ایک یاد۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی کہتے ہیں میرے ماموں تھے حضرت سری سختی، میں اپنے ماموں سے ہی بیعت تھا، انہی کی خدمت میں رہتا تھا۔ فرماتے ہیں ہم جا رہے تھے، ایک دن انہوں نے چھڑی پکڑی ہے، ایک ہاتھ میں مجھے تھاما، تھوڑا آگے گئے تو رش تھا، چند لوگ کھڑے تھے، تو حضرت سری سختی مجھ سے کہنے لگے جنید دیکھ تو صحیح رش کیوں ہے؟ تو میں گیا تو ایک نوجوان شراب پی ہے، معاذ اللہ نشے میں دھت لیٹا ہے، ارد گرد لوگ کھڑے، اور وہ چونکہ پوری طرح اس پر نشہ غالب ہے تو اول فول باتیں کر رہا ہے، لوگ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ ہنسی مذاق کر رہے ہیں، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں۔
رش ہے. میں نے آ کے کہا حضور دفع کریں. ایک شرابی لیٹا ہے, لوگ بھی مذاق اڑا رہے ہیں اور بس ایسے ہی شغل لگا ہوا ہے. سارے لوگ تماشبین نہیں ہوتے. ہاں حضرت فرمانے لگے نہیں جنید ایسے کیسے چلے گئے, چل نہ مجھے لے چل. کہتے ہیں بوڑھے شیخ, ہاتھ میں نے تھاما تو وہاں لے گیا. حضرت نے لوگوں کو ڈانٹا چلو دوڑو. پرانے زمانے میں لوگ بزرگوں کی حیا کرتے تھے, سب لوگ وہاں سے چھٹ گئے. کہتے ہیں مجھے فرمانے لگے جنید جا پیالے میں پانی لا. کہتے ہیں میں ایک پیالے میں پانی بھر کے لایا. انہوں نے اتنے بوڑھے ہاتھوں سے اس کا منہ دھویا, اس کے چہرے پہ پانی ڈالا, اس کا منہ صاف کیا, پھر اسے کھڑا کیا, اسے گھر بھیجنے کو کہا. کہتے ہیں وہ وہیں ایک کونے میں سائڈ پہ ہو گیا تو حضرت نا منہ دھو کے نا تھوڑی دیر چپ کر گئے. پھر 2-3 لمحے گزرے تو ان کی آنکھوں میں زور زور سے آنسو ٹپکے اور ہاتھ اٹھا کے کہنے لگے مالک میں تیرا کمزور بندہ ہوں, میں منہ دھو سکتا تھا, میں دل تو نہیں نہ دھو سکتا. جو میرے اختیار میں تھا میں نے کر دیا, باقی تو مقلب القلوب ہے, کر نہ کرم. یہ کسی ماں کا بیٹا ہے, کسی خاتون کا شوہر ہے, او بھائی جو نشے پہ لگ جائیں ان کے بچے باپ کے ہوتے ہوتے یتیموں جیسی زندگی گزارتے ہیں, لوگوں کے مانگ کے کپڑے پہنتے ہیں. کسی نے کہا تھا اگر دشمن سے زیادہ بدلہ لینا ہو تو اسے قتل نہ کرو, نشے پہ لگا دو. معاذ اللہ, اتنا لوگوں نے, کتنا عام نشہ ہو گیا. کہا اللہ میں نا منہ دھو سکتا ہوں, دل نہیں, دل تو دھو سکتا ہے, دھو دے. کہتے ہیں یہ کہہ کے حضرت اٹھے تو میں نے اس کی حضور ویسے منہ دھویا کیوں آپ نے؟ تو فرمانے لگے اس لیے دھویا ہے کہ جب تک منہ سے بدبو آتی رہے گی جتنے لوگ سونگتے رہیں گے اس کے شرابی ہونے کے گواہ بنتے رہیں گے. میں نے اس لیے دھو ڈالا ہے کہ ہو گئے پیچھے جو ہو گئے مزید گواہ نہ بنے. حضرت سری سختی کہتے ہیں میں نے, حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں میں نے اسی رات تہجد کے وقت اٹھ کے حضرت کو وضو کرایا, میں نے ان کا بازو تھاما, میں ہی ان کو مسجد میں لے کے گیا. کہتے ہیں جب ہم مسجد میں پہنچے تو وہ کل دوپہر والا شرابی ہم سے پہلے مصلی پہ بیٹھا تھا. کہتے ہیں میرے دل سے آوازیں نکل رہی تھی شیخ دیکھ لو پھر مالک کتنا کریم ہے, آپ نے منہ دھو ڈالا تھا, رب نے دل بھی دھو ڈالا, کرم فرما دیا. کوئی ہو نہ کو ایسا کرے, آؤ نہ سنگیوں ملے. جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں, جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں, جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے ہیں. حسن حسین کا صدقہ حضور دیتے ہیں, حسن حسین کا صدقہ حضور دیتے ہیں. جو چاہتے تھے نبی سے وہ مانگ لیتے تھے, جو چاہتے تھے نبی سے وہ مانگ لیتے تھے. یہ جانتے تھے صحابہ حضور دیتے ہیں, یہ جانتے تھے صحابہ حضور دیتے ہیں. وہ شیخ سعدی ہے کہ جن کو خواب میں آ کر
وہ شیخ سعدی ہے کہ جن کو خواب میں آ کر خود اپنی نعت کا مصرع حضور دیتے ہیں، خود اپنی نعت کا مصرع حضور دیتے ہیں۔ اور بریلی والے رضا خان کا جو عقیدہ تھا وہی ہے اپنا عقیدہ حضور دیتے ہیں، وہی ہے اپنا عقیدہ حضور دیتے ہیں۔ جو چاہے مانگ لے منگتا حضور دیتے